اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ وَإِن اور ان اگر تولوا تولا یتولوا تولا یتولا، ٹھیک ہے جی، منہ موڑنا، ٹھیک ہے جی، روگردانی کرنا، اور واو الف جو ہے، اور اگر منہ موڑ جائیں، کون منہ موڑ جائیں جی؟ کافر، جن سے یہ کہا جا رہا ہے پچھلی آیت میں کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اگر تو توبہ کر باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کے جو وہ کر رہے ہیں ان کا دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کر جائیں یعنی کہ توبہ کرنے سے باز نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، اگر وہ منہ موڑ جائیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کافر، تو کیا ہے پھر؟ فَعْلَمُوا، فا پس، علم یعلم، اور یہ کیا تھا جی؟ یہ تعلمون تھا، ٹھیک ہے جی، تم سب جانتے ہو۔ اس کا کیا بنایا پھر؟ امر بنایا، تو علامت مضارع تے بھی اڑ گئی اور نون بھی چلا گیا۔ اعلموا، پس سب جان لو، فَاعْلَمُوا، پس سب جان لو، کون سب جان لو؟ تم سب جان لو، یعنی کہ مسلمانوں سے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے اگر یہ کافر منہ موڑ جائیں تو تم جان لو کہ ان اللہ، انا بے شک، انا کا اسم اللہ بنا اس وجہ سے منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالی مولاکم، مولا اسم ہے اور کم ضمیر، کیا پراپوزیشن بن گئی جی؟ مضاف مضاف الیہ، کم تمہارا سرپرست ہے، ٹھیک ہے جی، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ مولاکم، کیوں کہا جی اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے؟ جان لو کہ اگر تو جنگ آ ہی گئی ہے تو پھر اصل کس پہ توکل کرو؟ اللہ پر۔ پھر یہ اسلحہ شسلہ اور یہ چیزیں دماغ سے نکال دو، ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حمایتی اور مددگار ہے۔ نعمہ، نعمہ، نعمہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جیسے بئسا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، بئسا کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے،
اور نعمہ، ہاں جی، اس سے دو لفظ بنتے ہیں ویسے، ایک ہے نعمتن اور ایک زبر میں آ جاتا ہے۔ نعم کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو کہتے ہیں نعمت، اور نام جو ہے وہ انعام کو کہتے ہیں، انعام کو، ٹھیک ہے خوب۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نہیں، نامہ کہتے ہیں آسائشوں کو، یعنی آدمی بڑی آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں وغیرہ۔ نعم کہتے ہیں کسی چیز کی نعمہ، خوبصورتی۔ نام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کو، ہاں، نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں۔ سورہ یوسف میں جب اس نے پتہ کیا بھائیوں نے، انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ تو کہا نام، ہاں ہم ہیں۔ تو نعم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بے شک کسی چیز کی برائی بیان کرتے ہیں تو نعمہ اچھائی، اچھا ہے، خوب ہے، اعلیٰ ہے بہت۔ نعمہ، نعم المولا، بہت ہی خوب اور اچھا مددگار ہے، حمایتی ہے، سرپرست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، و اور نعمہ اچھا ہے، خوب ہے، اعلیٰ ہے، زبردست ہے، النصیر، نعم النصیر۔ نصیر کس چیز سے جی؟ نصر سے۔ نصر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد آ گئی، اور اس نصر سے فعیل کیا ہے؟ نصیرو، النصیرن تھا، الف لام نے دو پیشوں میں سے ایک اڑا دی، نصیرو رہ گیا۔ نعم النصیر، اور خوب ہے وہ مدد کرنے والا۔ اب یہاں پہ نعمہ کا مطلب کیا آ گیا جی؟ کہ وہی ہے در حقیقت جو صحیح اور پوری مدد کرنے، اچھی مدد کرنے والا ہے۔ بندوقیں اچھی مدد نہیں کر سکتی، ٹینک گولے مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ دنیا نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی بڑی اسلحے کی فیکٹریوں والے، بڑی بڑی فوجوں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شکست ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فئۃ قلیلۃ، تھوڑی فوج نے غلبہ پا لیا بڑی فوج پر۔ تو یہ اسلحے کی بنیاد پہ اور تعداد کی بنیاد پہ اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جو اترانے والے لوگ ہیں، آج دنیا دیکھ چکی ہے کہ وہ فتح کی کوئی اچھی صورت نہیں ہے۔ آپ امریکہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ویتنام کی ذرا جو امریکہ کے ساتھ جنگ ہے اس کی ہسٹری پڑھ کے بھی افغانستان میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اللہ جس طرف ہو جائے نا جی، ٹیکنالوجیاں کبھی نہیں جیتتی۔ تو جنگ اگر ہو جائے تو نعم المولا و نعم النصیر، تو یاد رکھنا کہ اصل اور خوب مددگار اور حمایتی اور سرپرست کون ہے؟ اللہ جی۔ وَاعْلَمُوا، اور پھر وہی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تعلمون تھا تو امر بنایا تو تے بھی اڑ گیا اور نون بھی چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اعلموا، اور جان لو، یعنی سب جو ہو تم سب جان لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، انا بے شک، انما، ما ویسے یہاں پہ یہ ما قافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے جو اس کی اسلوب بنا ہے تو یہ بن گیا موصولہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ ہوگا، موصولہ کا ترجمہ کیا ہے جی؟ جو کچھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، غنمتم، غنم یغنم،
غنیمہ اس نے حاصل کیا، پا لیا۔ اصل میں اس کی معنی کیا ہے جی؟ جنگ میں جو کچھ انسان کو مل جاتا ہے وہ غنیمت ہے۔ غنیمت اس کو کیوں کہتے ہیں جی؟ بتائیں نا جی، کوئی بندہ بتائیں۔ عربی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا ڈنڈا، ہیں جی، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا، آپ واپس آ رہے ہیں مصر کی جانب۔ رستے میں آپ کو ایک درخت آگ نظر آئی۔ آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے کیا کہا کہ مجھے انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، ذرا مجھے جاننے دو، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ آپ وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ درخت تھا، تو وہاں سے کیا آواز آئی کہ میں موسیٰ تمہارا رب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو ہے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھائی؟ انہوں نے کہا قال عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اچھا، کیا کام کرتی ہے؟ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو آخر میں فرمایا وَأَحُشُّ عَلَىٰ غَنَمِی، یہ جھاڑتا ہوں میں کس چیز پہ؟ غنم کس چیز کو کہتے ہیں؟ بکری کو۔ غنم سے غنیمت۔ جنگ ہوئی، کرتے کیا تھے جی اس زمانے میں؟ عرب کیا کرتے تھے جب لڑائی جھگڑا ہوتا، جنگ ہوتی تھی قتل کر کے، تو آخر میں کیا کرتے تھے؟ ان کے جانور جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ بکریاں ہی عرب میں، اور کیا بکری تھی، بھینس تو تھی نہیں، تو بکریاں لے جاتے تھے۔ تو اس بکری پر ہی وہ بولا جانے لگا کہ اب یہ غنیمت ہے۔ غنیمت مین کہ وہ جو مل گیا اس کو۔ ہمارے ہاں تو غنیمت کا مطلب اور ہو گیا نا، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، کہ وہ جو جنگ کے بعد جو چیز حاصل ہو گئی ہے وہ غنیمت ہے۔ شروع میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے اس صورت کے؟ ہاں، اس کو غنیمت جانو، یعنی غنیمت مطلب کہ جنگ فتح تو ہو گئی ہے، اب یہ جو چیز غنیمت کا جو لفظ ابھی انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ حملہ کرتے تھے فٹوفٹ، اور وہاں سے نکلنے کی کرتے تھے، جو کچھ ہاتھ میں آ گیا لے کے نکل گئے۔ وہاں پہ اب زیادہ ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جوابی حملہ ہو جائے، تو لو اور وہاں سے بھاگو، شب خون جس کو کہتے ہیں۔ تو غنمتم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنمتم، جو کچھ تم نے پا لیا ہے، یعنی تمہیں جو غنیمت مل گئی، ملی ہے، بلکہ ملی ہے مطلب یہ کون سا ہے جی؟ ماضی۔ جو غنیمت تم نے جو کچھ تم نے جنگ میں پا لیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اب یہ غنیمت کا اصول بیان ہونے، وہ جو شروع میں آیا تھا یسألونک عن الانفال، غنیمت کے حوالے سے، تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت مل چکی ہے، من شیئن، من شیئن کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے تو یہ میں دبا لوں، جو مل گیا ہے اسے اٹھا کے کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ چیز مل گئی مجھے، اپنی بدماشی نہیں چل سکتی۔ جیسے پتہ چلے کہ سونا مل گیا کسی فوجی کو تو اٹھا کے خود ہی گھر لے آئے، خود نہیں لا سکتا گھر۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ بے شک کیا جی؟ للہ، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے، اللہ ہی، اب یہ اللہ کا لفظ اڑ گیا اس کو اکٹھا لکھنے کی وجہ سے، اللہ کے لیے ہے خمسہ، خمسہ ہو۔ خمس کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ پانچواں، ٹھیک ہے جی، پانچواں ہو
اس کا، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو بے شک اللہ کے لیے ہے خُمُسَهُ پانچواں ہو اس کا، کس کا جی؟ نا جی غنیمت کا، غنیمت کا پانچواں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی جو کچھ ملا ہے اس کا پانچواں حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا، وَلِلرَّسُولِ و اور لام ذرلی لام تعلیل کے لیے، الرسولی یہ بھی چلا گیا، یہ جو الف یہاں سے الرسول کا الف اڑ گیا، یہ کیوں اڑا ہے جی؟ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ کئی دفعہ بولنا چلنا تو اس نے ہے کوئی نہیں، کئی دفعہ اڑ ہی جاتا، جیسے یہاں پہ اڑ گیا للرسولی، ہاں جی، کے لیے، الف لام کا کیا مطلب ہے جی؟ خاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے جی؟ خمس ہے، ٹھیک ہے، یہ خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى و اور لام ذرلی پھر آ گیا کے لیے زی، یہ زی جو ہے نا، زو زا زی، یہ تینوں حالتوں میں آ جاتا ہے، شکل بدل کے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ یہ زی کیوں آیا جی؟ زو زا کیوں نہیں آیا؟ لام حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کر دیا، زی والا ذل قربا، قربا کس چیز کو کہتا ہے؟ قرابت داری کو، قرابت داری والے، ذل قربا قرابت داری والے۔ قربا کیا چیز ہے جی؟ قربا قرابت دار نہیں ہے، ذل قربا قرابت دار ہے، قرابت دار یعنی زی کو اگر دار کر دیا جائے تو یہ داری ختم کر دیں، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے۔ قرابت دار کون ہوتے ہیں جی؟ قریبی رشتہ دار۔ یہ کس کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ اللہ کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی کون رشتہ دار ہیں جی آپ کے؟ چچا نہیں سر، بیویاں ہیں جو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، بچے ہیں آپ کے، ہاں جی، یا آپ کا کوئی غلام ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ، تو یہ ان کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى و اور یتامہ، یتیموں کے لیے ہے، یہ آپ لام تعلیل اس کے ساتھ ہی آپ سمجھیں، وَيَتَامَى وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین کون ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، ترجمہ کیا کریں گے مسکین کا؟ حاجت مند ہو لیکن مانگتا نہ ہو، وہ مسکین ہے، یعنی جو مسکنت جو نا کمزوری کو کہتے ہیں، جہاں آدمی کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، مسکنت اس چیز کا نام ہے۔ یتیموں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، وابن السبیل و اور وابن السبیل، سبیل کس کو کہتے ہیں جی؟ رستہ، اور ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسافر کے لیے۔ کہاں سے پتہ چلا کے لیے؟ لام تعلیل اس کے ساتھ ہے، یہ جو نون کے زیر نیچے زیر ہے نا جی، حالت یہ مجرور ہو گیا نا، حالت جر میں آ گیا، تو اس کا مطلب پیچھے کو حرف جر ہے، وہ لام تعلیل جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے۔
تو وابن السبیل اور مسافر کے لیے، یعنی اب جو مل رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے جی کہ یہ جو مال غنیمت ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہوگا. جو یہ علاقے کے لوگ ایسے یتیم، غریب، مسکین، مسافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ان کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوگی. ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، آمنتم آمنتم، آمنا وہ ایمان لایا، آمنتم تم ایمان لائے. ٹھیک ہے جی، تم ایمان، آمنا کے بعد تم آ گیا، آمن یہ خاموش ہو گیا نا نون. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد تم آیا تو یہ ضمیر جو تم کی ضمیر ہے یہ فاعلی حالت میں آ گئی. تم ایمان لائے، ان کنتم آمنتم، کس چیز پہ ایمان لائے جی؟ باللہ. یہاں با کا مطلب کیا ہے؟ پر. ٹھیک ہے جی، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر. باللہ، اللہ کے نیچے زیر کا کیا مطلب ہے؟ زیر کا مطلب کیوں زیر آ گئی ہے؟ با کی وجہ سے، با حرف جر ہے. باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کا تقسیم، غنیمت ایسے ہی تقسیم ہوگی اگر اللہ پہ ایمان ہے. اور اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر حرام کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی پھر اللہ پہ ایمان نہیں تو پھر کس نے کیا دیکھنا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ دیکھ ہی نہیں رہا تو جو مرضی کرتے پھرو. باللہ وما انزلنا، و اور ما موصولہ، جو کچھ، انزلنا، انزل ینزلو، انزل اس نے اتارا، اور انزلنا 14واں صیغہ ہے ہم نے اتارا، جو ہم نے نازل کیا. وما انزلنا، اور جو کچھ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، علی اوپر، عبدی بندہ، غلام. ٹھیک ہے جی، غلام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ عبد کا مراد کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. وَعَلَىٰ عَبْدِ، اور جو ہم نے بندے پہ نازل کیا، نہ اپنے بندے پہ، ہمارے بندے پہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اب یہ انزلنا کا ظرف آ رہا ہے کہ کب کیا؟ یوما، اس دن. کون سا دن جی؟ الفرقان، یوم الفرقان، یوم الفرقانی، مضاف مضاف الیہ، اس دن. یعنی کہ فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والے، یعنی وہ دن جو فرق کر دینے والا ہے. اس دن جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر جو بھی حکم نازل کیا اس پہ اگر ایمان ہے، یا جو فرشتے نازل ہوئے، یا جو چیز بھی ہوئی، اگر اس پہ تم ایمان رکھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ غنیمت کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور یہ کون نکالے گا 5واں حصہ جی؟ جب تک سارا مال اکٹھا نہ ہو جائے 5واں حصہ نکل سکتا ہے؟ پہلے سارا اکٹھا ہوگا پھر اس کا 5واں نکلے گا. اور نکالے گا کون؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. علی عبدنا یوم الفرقانی. اب اس کا بدل آ رہا ہے. یوم الفرقان کون سا تھا؟ یوم، وہ دن، تقا، التقی، التقا یلتقی، اہتمام کے ساتھ ملنا. ٹھیک ہے جی، لام، قاف اور یہ لقیہ، ملاقات کرنا. التقا خود کسی کے ساتھ ٹکرا جانا یا مل جانا بڑے اہتمام کے ساتھ. تو التقا یلتقی،
تو یہاں پہ کیا جی یوم التقا، جس دن، یوم التقا یعنی ملاقات ہوئی افتعال سے، ٹھیک ہے، جس دن ملاقات ہوئی کس کی جی، ملاقات والے دن، ملاقات والے دن، کس کی ملاقات، الجمعانی، جمع کس کو کہتے ہیں، جماعت کو، ٹھیک ہے جی، جماعت کا کیا مطلب ہے، گروہ، اور آنی جمع نہیں سر، تثنیہ، دو کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آنی دو جھٹلانے والے، ٹھیک ہے، تو گروہ کتنے، دو گروہ کے ملاقات والے دن، یوم التقى الجمعان، تقا ملاقات، ٹھیک ہے جی، ملاقات کے دن والے بھی نکال دیں، یہ ترتیب ہو گئی نا، دو گروہوں کی ملاقات کے دن، یوم التقى الجمعان، جیسے مضاف مضاف الیہ کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ کا کے کی اس کے اندر آ گیا، یوم التقى الجمعان، دو گروہوں کی ملاقات کے دن، جو کہ یوم فرقان تھا، جس دن اللہ نے حق اور باطل علیحدہ کر دیا، جو کچھ اس دن اللہ نے نازل کیا اس پہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ پہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہے جی، اگر ایمان رکھتے ہو تو جان لو کہ جنگ کے اصول میں غنیمت کا معاملہ کیا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے، اللہ آ گیا تو جملہ اسمیہ اس لیے ہے سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ پر، کل شیء کل تمام، ہر، اور کلی کیوں ہو گیا جی، اللہ کی وجہ سے، کل شیء ہر شے یا ہر کام پر اللہ تعالیٰ کیا جی، قدیر، فعیل کے وزن پر ہے، تمام ہر شے پر قدیر، مبالغے کا صیغہ ہے، مکمل قدرت اختیار رکھنے والا ہے، رکھنے والا یہ فاعل ہے، یعنی کہ فعیل کے وزن پر، تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ اختیار رکھنے والا ہے، تو یہ سارے کا سارا اختیار کس کا ہے جی، فیصلہ کرے کہ جنگ کا کیا کرنا ہے اور یہ وہ وغیرہ، کس کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور باقی بھی ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں جی، آج ذرا سپیڈ تیز تھی، بہت سے لفظ ہو سکتا ہے مکمل توڑے نہ گئے ہوں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر واعلموا انما غنمتم من شیء فأن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم
آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔